حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا, اپنے اسلحہ پر نہ جانا, جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. There was a soldier, there was a commander, there was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander, the undefeated ruler, the sword from the swords of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے میرا چینل گرو کرنے کے لیے. پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا لائک بٹن. شکریہ. تو چلیے بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو کی طرف. شہر مکہ کے امیر ترین گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام خالد اور ان کے والد کا نام ولید تھا. ولید کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. ولید کا گھرانہ مکہ میں اونچا مقام رکھتا تھا. ولید وہ پہلا شخص تھا جس نے چوری کے جرم کی سزا ہاتھ کاٹنا تجویز کی تھی, جو کہ بعد ازاں اسلامی نظام کا حصہ بنی. ولید ایک بہادر اور جنگجو شخص تھا, تو کہا جا سکتا ہے عقل و فراست اور جنگی فن خالد بن ولید کے خون میں شامل تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑ سواری تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی. قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے. جنگ بدر میں بھی آپ 313 مسلمانوں کے خلاف لڑے اور جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچانے والے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. ایک روایت کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول اسلام کی دعا فرمائی, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے. راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ بھی حبشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی قبولیت کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے. اس طرح یہ تینوں جلیل القدر صحابی ایک ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کیا. صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دعوت نامے دے کر مختلف علاقوں اور ممالک میں روانہ کیا. اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بصرہ کے عیسائی حاکم کی طرف روانہ کیا. جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا. جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بہت دکھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 مجاہدین کا لشکر دے کر آپ کو حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا روانہ کیا. یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. لشکر روانہ کرتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے, اور اگر آپ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے, اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں. جب یہ جنگ جاری تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. تب اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا, جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لشکر اسلام کا جھنڈا زید بن حارث کے پاس ہے, وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا, وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اب لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. جب وہ بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے رکے اور فرمایا,
اب جھنڈا اٹھایا ہے اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے اور اللہ نے اس کو فتح نصیب فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سلطنت اسلامیہ مشکلات کا شکار تھی۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے غم میں نڈھال تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے نوزائیدہ اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی۔ کئی قبائل جن کا ایمان پختہ نہیں تھا وہ کفار کے بہکانے میں آ کر مرتد ہو چکے تھے۔ متعدد لوگ جھوٹے نبی کے دعوے کرنے لگے۔ زکوٰۃ دینے سے کئی قبائل انکاری ہونے لگے تھے۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نپٹنے کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے، جس میں سے سب سے پہلے لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلحہ بن خالد کے خلاف جنگ لڑی، اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا جو کہ منکر زکوٰۃ تھا، اس کو بھی اس کے لشکر سمیت جہنم واصل کیا۔ اس وقت کی دو بڑی امپائر، رومن امپائر اور ایران کی ساسائی امپائر، یہ اس وقت کی ایسی سپر پاورز تھیں جو ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ ان کے درمیان بے شمار جنگیں ہوئی، کبھی رومن امپائر کا پلڑا بھاری رہا تو کبھی ایرانی امپائر کا۔ عربوں کی تو ان کے سامنے حیثیت ہی کچھ نہ تھی، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں امپائر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر بہت سی خونریز جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے کئی بڑے لشکروں کو اپنی ذہانت اور اپنی بہادری اور اپنی حکمت عملی سے شکست فاش دی۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد میں گزری۔ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور ناقابل تسخیر رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر زخموں کے نشان موجود نہ ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوتی، جو کہ پوری نہ ہو سکی، شاید اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب سیف اللہ تھا اور اللہ کی تلوار کیسے کوئی توڑ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔